قرآن آپ کو بلا رہا ہے، آپ کب قرآن کی پکار سنیں گے؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آپ مادی چیزوں کو لے کر کتنا پرفیکٹ سب کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ مثلا آپ کو کہیں شادی پر جانا ہے تو آپ بہترین ڈریس پہننے کی کوشش کریں گے، خوبصورت گھڑی تلاش کریں گے، لیکن آپ دین کے معاملے میں ایسے کیوں نہیں ہیں؟ آپ دین کے معاملے میں کوشش کیوں نہیں کرتے اور دین کو زندگی کا حصہ کیوں نہیں بناتے؟ یہاں پر آ کر آپ معاملہ دوسرے پر ڈال دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے ہمیں غلط راستہ دکھایا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہو جائے تو آپ ہر دوسرے انسان سے مشورہ کر کے ایک بہترین معالج تلاش کریں گے، لیکن جب آپ کا دل بیمار ہو جاتا ہے، آپ کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کیوں معالج تلاش نہیں کرتے؟ کیوں علاج کرنے کی طرف قدم نہیں بڑھاتے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ایمان کا معالج کون ہے؟ قرآن ہے۔ جی ہاں، قرآن ہی وہ کتاب ہے جو آپ کے خراب ایمان کو ٹھیک کر سکتی ہے، آپ کو غلط راستے سے نکال کر صحیح راستے کی طرف لا سکتی ہے، لیکن یہ تب ہوگا جب آپ قرآن سے جڑنے کی کوشش کریں گے، جب آپ قرآن کی پکار پر لبیک کہیں گے، اللہ کے دیے گئے اشارے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی حاضری کو یقینی بنائیں گے۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ اللہ کا وہ کلام ہے جو آپ کو سننا چاہتا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اور آپ کے دل کو سکون دینا چاہتا ہے۔ یہ آپ کو اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ ہے۔ جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو گویا اللہ آپ سے مخاطب ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب ہم روزمرہ کی مصروفیات میں الجھ کر زندگی کے اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں تو قرآن ہمیں پکار رہا ہوتا ہے کہ اے بندے لوٹ آ، تجھے تیرے رب کی باتیں سنانی ہیں، مگر ہم اس پکار کو سن ہی نہیں پاتے، سمجھ ہی نہیں پاتے۔ آئیے اس پکار کو نظر انداز نہ کریں، اس عظیم کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے اور اپنے دل میں اتارنے کے لیے ہے۔ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ اس کی کتاب کو تھام لیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے اور اس کے معنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔